اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و ابید یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتام عصمۃ للاراملین۔ ناظرین محترم، سلسلہ فہم قرآن میں آپ کا میزبان محمد اسد قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، عشرہ رحمت چل رہا ہے، اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ فہم قرآن میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو ذکر کرتے ہیں اور آیات کے شان نزول پر بھی بات ہوتی ہے اور کون سی آیات کن کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عدیل رضا خان قادری صاحب۔ وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہر سلسلے میں کوئی نہ کوئی شناخہ موجود ہوتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے مشہور معروف شناخہ جناب عبدالرافع قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں علامہ صاحب سے کہ وہ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سے اس سلسلے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سے اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں عبدالرافع قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنائے دل مدینہ بنائے ہوئے دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل
دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کوئی نہیں ہے، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کوئی نہیں ہے، میرے آقا کا مجھے پہ کرم ہے، میرے آقا کا مجھے پہ کرم ہے، بات میری بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت میں جو ڈل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنائے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے، اور بڑا ہی خوبصورت شعر پیش کیا کہ آقا سارا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، سارا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ آنکھیں ہیں والشمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے میں قرآن نظر آیا، مازاغ آنکھیں ہیں والشمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے میں قرآن نظر آیا۔ بڑی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے عبدالرافع قادری صاحب۔ میں سوالات کی جانب چلتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بیان کیجئے گا، آج کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو گیا ہے، چونکہ جس طرح ترقی ہوتی جا رہی ہے تو ایسے معاملات کے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں، عقل جن کو تسلیم نہیں کرتی تو بعض لوگ عقل کے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور وہ اس بات کے منکر ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ جب انسان مر گیا تو دوبارہ وہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس حوالے سے کیا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو ہی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ دیکھیے یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ مر گیا تو اس نے اب دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، جو معاملات اس کے دنیا میں تھے بس دنیا میں ہی رہ گئے، اب اس سے کل قیامت کے اندر کوئی قیامت کا نہ پوچھ گچھ ہونی ہے، نہ اس کے جسم کے ہڈیوں کو دوبارہ جمع کیا جانا ہے، نہ اس میں روح پھونک کے جانی ہے، وہ سرے سے تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ میں ایک نبی کی مثال دے رہا ہوں، قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت فرمائی 3 پارے کی، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی سے گزرے کہ جو بستی نیست و نابود ہو چکی تھی، تو آپ نے عرض کیا کہ اے مولا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، کہ مرنے کے بعد یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ آپ نے ایک سوال کیا اللہ رب العزت سے،
تو اللہ رب العزت نے فعلی جواب دیا ہے، عملی جواب دیا ہے۔ کیا بات ہے! عملی جواب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے قولی جواب کہ کسی کو الفاظوں میں جواب دے دینا، ایک ہوتا ہے فعل عملی جواب کہ عمل کے اندر جواب دے دینا۔ عملی جواب کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کچھ کھانا تھا اور کچھ ایک گدھا آپ کا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو سلا دیا، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آپ سے جو نقل و حرکت تھی وہ سلب کر لی گئی تھی، نقل و حرکت سلب کر لی گئی تھی، اور کم و بیش 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام سوتا رہے، 100 سال تک۔ اب جب ہوش میں آئے، بیدار ہوئے، تو اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ قال کم لبثت، کتنے سال تک سو رہے تھے، کتنے سال تک بے خبر تھے؟ تو وہ کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ مولا میں تو بس چند گھنٹے گزرے ہیں، ایسا ہوا ہے کہ صبح سویا ہوں دوپہر میں اٹھ گیا، اس لیے کیونکہ ان کے وہم و گمان کے حساب سے صحیح تھا کہ میں صبح سویا اور دوپہر میں اٹھ گیا، لیکن ان کو اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک، آپ 100 عام 100 سال تک سوتے رہے ہیں۔ میاں بولتے ہیں 100 کو، اور عام مانا جو ہوتا ہے وہ سال ہوتا ہے، تو کہا 100 عام، آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہماری قدرت دیکھ لیجئے، آپ کا سوال تھا نا، ہماری قدرت دیکھ لیجئے کہ 100 سال گزر گئے، لیکن قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک، آپ دیکھ لیجئے طعام اور مشروب کی طرف کہ ان میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی کامل قدرت ہے۔ 100 سال گزر گئے، بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا ہاں جو گدھا ہے اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جمع کیا، ایک فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گدھے کے اندر دوبارہ سے روح پھونک دی جائے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گدھے کے اندر دوبارہ سے روح پھونک دی گئی، وہ دوبارہ سے زندہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیا، جو بھی اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا سب کو پہچان لیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو وہ بے وقوف لوگ کہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ بندہ جب مر گیا تو مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا یا وہ زندہ نہیں ہوگا، ایک موقع پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، تم جو اس بات کا انکار کرتے ہو نا، اگر یہ جسم لوہے کا بھی تم گمان کر لو، لوہے کا کر لو، لکڑی کا کر لو، کچھ بھی کر لو کہ وہ لکڑی ہو گیا، وہ لوہا ہو گیا، جو بھی گمان کر سکتے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا رب پھر بھی زندہ کر دے گا، پھر بھی اس کے اندر جان کو لوٹا دے گا، بہت سیدھا ہڈیوں کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا نا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ ابراہیم کہ تمہیں ہم پر یقین نہیں؟ کہا مولا یقین تو ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پرندے لیجئے، ان کو اپنے سے مانوس کر، ان کو اپنے قریب کر کے پھر ان کو ذبح کر کے جہاں پہاڑ کے فلاں کونے پر جا کے آپ ان کے جسم کے ٹکڑوں کو رکھ دیجئے اور جا کے پھر پکاریے، اور پھر دیکھیے اللہ کس طرح سے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے اور کس طرح سے وہ زندہ ہو کے آپ کے پاس آ جایا کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت پڑھ کر عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا آپ انکار کر رہے ہیں، جبکہ اس کی قدرت میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ اچھا پھر ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، کیا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پر جن پر ظلم ہوا اور وہ اپنے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکے، تو اب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کل ان کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا، ان کی جو جزا ہے ان کو دی جائے گی، مظلوموں کی جو جزا ہے وہ دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک غریب آدمی ساری زندگی پیسے والے کے ہاتھ پیس کے مر جاتا ہے، وہ کبھی اس سے بدلہ لے ہی نہیں پاتا ہے، تو اب کبھی تو اس نے بدلہ لینا ہے نا، تو اللہ نے قیامت کا وعدہ کر لیا کہ قیامت کا وعدہ ہے کہ قیامت میں اس مظلوم کو جزا ملے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ظلم کرتے ہیں، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کو، ساری زندگی ظلم کرتے ہیں اور پھلتے پھولتے چلے جاتے ہیں اور جائیداد بناتے چلے جاتے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مظلوم کو جزا بھی ملے گی اور ظالم کو سزا بھی ملے گی،
اب اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد نہ کوئی قیامت ہے، مرنے کے بعد نہ اٹھائے جانا ہے، تو پھر آپ بتائیے یہ سزا اور جزا کون سے موقع پر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا؟ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ وہی موقع ہوگا کہ جب بندہ ایک مرتبہ مر جائے، پھر اللہ اس میں دوبارہ روح پھونکے، پھر وہ دوبارہ زندہ ہو، پھر قیامت کا معاملہ ہو، پھر محشر کے میدان کے اندر جزا اور سزاؤں کا معاملہ ہو۔ تو یہ کل باتیں عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ بندے کو دوبارہ سے زندہ فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا جو رب پہلی مرتبہ تخلیق کر رہا ہے، کیا بات ہے، پہلی مرتبہ اس نے تخلیق کیا جب وجود ہی نہیں تھا، عدم سے جب وجود میں لے کر آ گیا، تو دوبارہ سے وجود میں لانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ اس نے تخلیق کر لی تو دوبارہ سے اس کے لیے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید اس بات پر واضح شاہد ہے کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ دوبارہ مردے کے اندر جان ڈالنے پر قادر ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑی مدلل گفتگو علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جزاء بما کسبت ایدیہم، ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ تو یقیناً جو انسان کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، سزا بھی دی جائے گی۔ اگر برا کام کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا تو اس کو اچھا ہی ملے گا۔ اگر دوبارہ اٹھائے جانے کا کانسیپٹ نہ ہو تو پھر جزا اور سزا کس بنیاد پر دی جائے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ جو رب کائنات، جو رب ذوالجلال اس بات پر قادر ہے کہ وہ جب کوئی چیز تھی نہیں، موجود ہی نہیں تھی، عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، تو وہ دوبارہ کیوں نہیں اس کا اعادہ کرنے پر تو بدرجہ اولا وہ قادر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے فرامین پر آنکھیں بند کر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب یہ بھی بیان فرمائے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ کئی امتوں کا ذکر ہے، تو کون سی امت جو ہے ان میں افضلیت کی حامل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحکیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ امت جو افضل ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ایک وجہ تو قرآن میں ہی اللہ نے بیان فرما دی، وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے، اور اسی خاصیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو افضل مرتبہ عطا فرما دیا تمام امتوں میں۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ دیگر امتیں جو تبلیغ کرتی تھی نا، وہ ایک محدود حصہ ہوتا تھا ان کے پاس، یا پھر محدود لوگ ہوتے تھے کہ جن تک وہ اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے، بس اس کے علاوہ کسی اور تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن جب دین محمدیہ کا معاملہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو، امت محمدیہ کے معاملے میں اس امت کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ جب تبلیغ کرتے ہیں، یہ جب دین کو پھیلاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے پیغام کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ خاصہ عطا فرمایا کہ ان کا پھیلایا ہوا پیغام ساری دنیا کے اندر عام ہوتا ہے اور ساری قوموں تک آسانی سے پہنچایا کرتا ہے۔ ان کے لیے کوئی حصہ محدود نہیں ہے، کوئی قوم محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل اس امت کو کر دیا۔ ایک وجہ علماء نے فرمایا کہ جب دیگر امتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتی تھیں، اللہ رب العزت کو ناراض کیا کرتی تھیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو ان کے دروازوں کے باہر فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیتا تھا۔ فرشتے آتے اور ان کے گناہوں کو لکھ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت لکھنا تو دور کی بات ہے، بلکہ جب نبی کا امتی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نوافل پڑھ کے 4 سجدے کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، بخشش کے پروانے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، مالک کے 2 جہاں، عرش میں جانے والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معراج پہ جا کر اللہ کا دیدار کرنے والے
وہ پاکزات نمازوں کا تحفہ لانے والے، وہ پاکزات معراج کی رات کل انبیاء کی امامت کروانے والے، وہ پاکزات، وہ ذات مقدسہ کہ جن کے بارے میں اللہ فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ ان کے لیے اللہ کل انبیاء سے عہد لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ایمان بھی لے کر آنا ہے، قدم قدم ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ کل انبیاء سے ارشاد فرما رہا ہے، فرما اتنے افضل انبیاء، اتنے اعلیٰ نبی کہ جن کے صدقے اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، سورج چاند ستارے، آپ کو مجھے ساری دنیا کو تخلیق کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا۔ یہ سب ان کا صدقہ ہے۔ تو جتنے افضل نبی اللہ نے امت کو بھی اسی حساب سے افضل کر دیا ہے۔ افضل نبی تو جو افضل نبی ہے اس کی امت کو بھی اللہ نے افضل بنا دیا ہے۔ تو اب اہم بات کی طرف علماء توجہ دلاتے ہیں کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر آج میں نبی کے امتی ہو کر افضل ہوا ہوں اور اللہ نے ایزا امتی میرا ذکر قرآن میں کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس میں ذاتی طور پر میرا کوئی کمال، کوئی اعزاز نہیں، میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صدقہ رسول اللہ کہ حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں بلند کر دیا ہے، ہمارے مرتبے کو بلند کر دیا ہے۔ اور صرف بلند نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا آپ کے صدقے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ صرف مرتبہ بلند نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے صدقے ہم نے ان کو اسلام دے دیا ہے، ایمان دے دیا ہے، ہم نے قرآن جیسا نور ان کو عطا فرما دیا ہے، قرآن سے ہدایت دے دی ہے، ہم نے کلمہ پڑھنے کی چاشنی ان کو عطا فرما دی ہے، نماز جیسی بابرکت نعمت ان کو عطا فرما دی ہے۔ رب فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، اپنا گھر بھی ان کو دیا ہے کعبۃ اللہ کہ جس کے قرب میں یہ آتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف۔ صرف یہ نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صدقے قبر کو بھی منور کر دیا ہے، رحمتوں کی بارشوں کا نزول کر دیا ہے، کل شفاعت ہمیں عطا فرما دی ہے، پل صراط سے گزرنا ربی سلم کہنے والے مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ میرے رضا نے کہا نا جب پل صراط سے گزر رہے ہوں تو ہمیں تو صرف حضور کی دعاؤں کا سہارا چاہیے کہ اب جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب ہوگا، حضور کی صحبتیں ہوں گی، بندہ پل صراط سے بھی گزر رہا ہے، یہ اللہ صدقہ یہ بھی دے رہا ہے، میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے، یہ بھی صدقہ دے رہا ہے، پیاس لگے تو حوض کوثر حضور کے ہاتھوں سے پلوا رہا ہے، یہ بھی صدقہ دے رہا ہے۔ اور میں کہا کہ صرف افضلیت کا معاملہ نہیں بلکہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا، یہ دیدار الہی بھی حضور کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑی وجہ یہ کہ امت اگر افضل ہوئی وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی افضل ہے۔ اچھا اب اس میں ایک جو پہلی وجہ میں نے بیان فرمائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ بندہ برائی سے منع کرتا ہے نا تو اس کی تین صورتیں بن جاتی ہیں، یا تو وہ زبان کا اختیار رکھتا ہے یا ہاتھ کا اختیار رکھتا ہے یا دل میں برا جانتا ہے۔ یہ بھی میں اپنے ناظرین تک پیغام پہنچا دوں کہ بعض مرتبہ آپ کا اختیار صرف زبان کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ آپ کے والد کوئی حرام کام کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں یا پھر دیگر کوئی کام کرتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف اور شریعت کے حدود کے خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تو شریعت کہتی ہے آپ زبان سے تبلیغ کریں گے، زبان سے ان کو منع کریں گے کہ یہ چیز ناجائز و حرام ہے۔ اچھا بعض مرتبہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے آپ برائی روک سکتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، اب اس پر آپ اتنا مار سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نشان نہ پڑیں، اتنی ضرب آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑیں، ہاتھ کے ذریعے اسے برائی سے روک سکتے ہیں، یہاں آپ کا اختیار۔ اچھا بعض مرتبہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نہ زبان ہم استعمال کر سکتے ہیں نہ ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے گھر کے برابر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہو جہاں پر ناچ گانا بھی ہے، جہاں پہ میوزیکل پروگرام ہے، اور ہم وہاں پہ اتنے بے بس ہیں کہ محلے داری کی وجہ سے ہم لڑ نہیں سکتے، پڑوسی ہیں ہم لڑ نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، ان کو کہیں اور جانے کا نہیں کہہ سکتے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بندہ کیا کرے؟ تو شریعت نے اور آسان کہہ دیا وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ یہاں پر اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں برا جان لیجئے اس فعل کو کہ یہ جو فعل ہو رہا ہے یہ برا فعل ہے، اس سے شریعت پھر آپ کو بری ذمہ کر دیتی ہے کہ اس گناہ سے پھر آپ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو روکنے کے حوالے سے برائی کی یہ بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر ہمارا جو اختیار ہے ہم اس اختیار کا
استعمال کر کے اس آیت پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو نبی افضل ہے، جو نبی اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے افضل ہیں، تو ان کی امت کیوں نہ افضل ہوگی کہ جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ کے اندر شامل فرما، تو جنہوں انبیاء نے دعا فرمائی کہ امت میں شامل ہو جائے ہونے کی، تو وہ امت کتنی ہی برکتوں والی ہوگی، اور وہ آقا علیہ السلام کتنی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ علیہ السلام اتنی عبادت فرماتے کہ آپ کے قدمین شریفین کو جو ہے وہ سوجن آ کر آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیتی، یعنی آپ کے قدم سوج جایا کرتے۔ آپ علیہ السلام اتنی جو عبادت فرماتے۔ پھر اماں عائشہ فرماتی ہے قد غفر ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے صدقے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پچھلوں کے اور آپ کے اگلوں کے تمام کے گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا جواب سن کر آپ جھوم جائیے۔ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امت بھی دی ہے، امت محمدیہ جو مجھے دی ہے، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس سلسلے کے آخر میں گزارش کرتا ہوں عبدالرافع قادری صاحب سے کہ وہ اللہ تبارک کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے بھیڑوں کو جوڑ دے، اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی۔ لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی۔ وہ لوگ آب پاک سے جوڑ دے، وہ لوگ آب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں
انہیں اختیار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں H22 نیوز اور HCC اسلامک چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔